السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور 27 رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے مطابق قرآن پاک کی آیت مشہور ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں پورا قرآن پاک کا نزول ہوا. یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے روزے ادا کر لیے ان کے لیے 3 درجات ہیں: رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی. حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جنہوں نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے پورے روزے ادا کر لیے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرات، اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جو لوگ رمضان المبارک کے روزے ادا کر لیا ہے، کر لیتے ہیں، ان کے لیے رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے. لیکن بندہ جب عید کی نماز پڑھ لیتا ہے پورے رمضان المبارک کے روزے ادا کر کے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور شیطان مایوس ہو کر شیطان کے جو سردار ہے وہ آگ کے گولے کو اپنے سر پر ڈالنے لگتا ہے. اللہ اکبر. آگ کے گولے کو اپنے تاج پر رکھنے لگتا ہے. تو شیطان کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں آقا آپ اس طرح سے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں، آپ یہ حال کیوں بنا کر رکھے ہیں؟ تو شیطان کا سردار کہتا ہے میں پریشان ہوں اس لیے کہ مسلمانوں نے رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کر کے روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لی ہے، جہنم سے آزادی کروا لی. اس لیے میں پریشان ہوں کہ مسلمانوں کو ایک دن میں اتنے گناہ میں مبتلا کر دو کہ جتنا وہ پورے مہینے میں نیکی کیا ہے ایک ہی دن میں اس کے سارا نیکی برباد ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری نیکیاں برباد ہو جائے. تو شیطان کا شاگرد کہتا آقا کیا کون سا ایسا کام کرے کہ جو پورے مہینہ عبادت کر کے نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے ایک دن میں ہم ختم کر دیں؟ کون سا کام ہے بتائیے تو صحیح. تو شیطان کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھ کر جتنا اس نے ثواب کمایا، نیکی کمایا، روزہ رکھ کر یا تلاوت پڑھ کر یا قرآن پڑھ کر ایک ہی دن میں ساری نیکیوں کو برباد کر دو. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ عید کی نماز جو ہی پڑھ لے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دو اور فوراً کسی کو پکچر ہال میں لے کے چلا جاؤ اور کسی کو جمعہ میں لے کے چلا جاؤ، کسی کو شراب پلانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. اور آج وہی معاملہ نظر آ رہا ہے، آج وہی معاملہ نظر آ رہا ہے کہ عید کی نماز پڑھ لیے اور فلم دیکھنے کے لیے چل دیے، شراب پینے کے لیے چل دیے، تاش بازی میں بیٹھ گئے، لوڈو کھیلنے کے لیے بیٹھ گئے. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. جبکہ اس مہینے کی فضیلت نوافل کو فرضوں کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کون سا مہینہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک آفر تھا جس کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگوں کو افطاری کراؤ،
لوگوں کو افطاری کراؤ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطاری ہم کیسے فرمائے, ہمارے پاس تو استطاعت نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جو افطاری کرائے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو استطاعت نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے تو کسی کو ایک کھجور سے اگر ہو سکے تو ایک کھجور سے افطاری کراؤ, تمہاری بھی گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کے بھی استطاعت نہ ہو تو سرکار نے فرمایا ایک گھونٹ دودھ پلا کر افطاری کراؤ, اس کی بھی گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں, کیا اس ثواب سے ہم محروم رہ جائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں افطاری کراؤ, اگر کہ ایک پانی کے گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو اس کے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے اور پیٹ بھرا کر کھلاتا ہے, سیراب ہو کر کھاتا ہے, تو کل قیامت کے دن وہ میرے حوض سے اتنا پیے گا کہ وہ کبھی زندگی بھر پیاسا ہی نہیں ہوگا.